بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے؟ دوستوں، اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت بہت خراب تھی۔ دنیا میں عورتوں کا کوئی سمان نہیں تھا۔ مردوں کی نظروں میں عورتوں کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی سیوا کرتی رہتی تھیں اور وہ دوسروں کے لیے محنت کر کے جو کھاتی تھیں وہ مردوں کو دے دیتی تھیں۔ پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں جانوروں کی طرح پیٹا گیا۔ وہ عورتوں کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیتے تھے اور کبھی کبھی وہ مار بھی ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اور پتا کی موت کے بعد اس کے بیٹے اپنے پتا کی جائیداد اور سامان کے مالک بن جاتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے پتا کی پتنیوں کے مالک بن جاتے تھے اور ان عورتوں کو داسی کے روپ میں رکھا جاتا تھا۔ عورتوں کو اپنے ماتا پتا، بھائیوں بہنوں یا پتیوں کی وراثت میں کوئی حصہ داری نہیں تھی۔ نہ ہی کچھ عرب جن جاتیوں میں عورتوں کو ایک قانون تھا کہ ودھوا بننے کے بعد انہیں گھر سے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ ایک چھوٹی سنکڑی اور اندھیری جھوپڑی میں 1 سال تک قید رکھا جاتا تھا۔ وہ نہ تو جھوپڑی سے باہر جا سکتی تھی، نہ نہا سکتی تھی اور نہ ہی اپنے کپڑے بدل سکتی تھی۔ بھوجن، پانی اور ان کی سبھی ضرورتیں اسی جھوپڑی میں پوری ہوتی تھیں۔ کئی عورتیں اداس رہتی تھیں، کچھ تو مر جاتی تھیں اور جو بچ جاتی تھی پھر 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کے منگنیاں رکھ دی جاتی تھی اور انہیں اپنے شریر کو جانور کے شریر سے رگڑنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ پھر انہی گندے کپڑوں میں پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا اور وہ اونٹ کے کھروں کو ادھر ادھر پھینکتے ہوئے چلتی تھی۔ یہ سب اس باتوں کا اعلان کیا جاتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی۔ اسی طرح کی اور بھی بری اور دردناک رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور ذلتوں کا پہاڑ تھا، اور غریب اور لاچار عورت اپنی جیون کے دن گھٹ گھٹ کر اور روتے ہوئے بتاتی تھی۔ اور بھارت میں ودھواؤں کے ساتھ اتنا دردناک اور کرور ویوہار کیا جاتا تھا کہ ان کے بارے میں سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ ہندو دھرم میں ہر ایک مہیلا کو جیون بھر سبھی پرکار کی سیوائیں کر کے پتی پوجا کرتی تھی، دشوہر کی پوجا کرتی تھی اور پتی کی مرتیو کے بعد اسے چتا کی آگ پر جیوت زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی جیوت مہیلا کو پتی کے شریر کے ساتھ جلا کر بھسم کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ظلم اور ظلم کے پہاڑ اس طرح توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی کہانی سن کر کسی بھی دکھیارے انسان کا دل دکھ اور غم سے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ ان معصوم اور لاچار اور غریب عورتوں کی جبرن لاچاری کا سنکیت تھا۔ نہ تو انہیں اور نہ ہی ان عورتوں کو کوئی ادھیکار تھا۔ ناہن کے اتپیڑن پر داڑو کی چیخ کا کسی بھی قانون میں کوئی سمرتھن نہیں تھا۔ ہزاروں سالوں تک یہ پیڑت اور پرتاڑت عورتیں اپنی غریبی اور بے بسی کا پر روتی اور آنسو بہاتی رہیں، لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ان مہیلاؤں کے زخموں پر، ان عورتوں پر مرہم لگا سکے اور ان کے ظلم کے آنسو پوچھ سکے۔ دنیا میں کوئی بھی ان کے درد اور چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان مہیلاؤں پر کسی کو کوئی دیا نہیں آئی۔ عورتوں کی بربادی کو لے کر انسانیت بے چین اور رنج و غم میں تھی، لیکن اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرے۔
کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی غیب سے کچھ ایسا کرے گا کہ ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب پیدا ہو جائے اور مظلوم عورتوں کے دکھ اور درد دور ہو کر ان کو سکون کی زندگی جینا نصیب ہو جائے۔ لیکن جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سے دین اسلام لے کر آئے تو دنیا بھر میں اتپیڑت عورتوں کے بھاگیہ کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و تلے کچلی گئی عورتیں اتنی اونچی ہو گئی کہ وہ اپنی زندگی اور موت کے ہر موڑ پر دھیان میں مردوں کے ساتھ کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑی ہو گئی اور مردوں کی سمانتا کی استر تک پہنچ گئے۔ مردوں کی طرح ہی عورتیں بھی ادھیکار نردھارت کیے گئے اور ان کے ادھیکاروں کی رکھا کے لیے اسلامی قانون کے نیم لاگو ہوئے اور انہیں ان کا ادھیکار دلانے کے لیے اسلامی قانون کے تحت عدالتیں استھاپت کی گئی۔ مہیلاؤں کو ملکانہ حق دیا گیا، اس لیے انہیں اپنے کپڑوں، اپنے ویاپار، اپنی سمپتیوں کا مالک بنایا گیا اور انہیں اپنے ماتا پتا، بھائیوں، بہنوں اور بچوں اور پتیوں کی وراثت کا وارث قرار دیا گیا۔ ایک عورت کے طور پر وہ ہر مرد کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوئی اور بے حد مجبور اور بے بس ہو کر مردوں کے دلوں کی شانتی اور ان کے گھروں کی رانی بن گئی۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی بیچ سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں شانتی پاؤ اور تمہارے بیچ میں رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے ہی جنس سے پتنیاں دے تاکہ تم ان سے سکھ حاصل کر سکو اور آپ کے بیچ پیار اور شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی بھی مرد عورتوں کو بنا وجہ نہیں پیٹ سکتا، نہ ہی انہیں ان کے گھر سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ ان کی دھن سمپتی کوئی چھین نہیں سکتا، وہ اپنا حقوق چکانے کے لیے مجبور ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ عورتوں کو مردوں پر وہی ادھیکار ہے جو مردوں کو عورتوں پر ہے۔ پوری دنیا دیکھ لے کہ اسلام دھرم نے پتی پتنی کے سنیکت جیون کی بھاگ دوڑ مردوں کو دی ہے اور مردوں کو مہیلاؤں پر شاسک بنایا ہے تاکہ یدی پریوار ویوستھا میں کوئی بڑی سمسیا ہو تو مرد اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ان سمسیاؤں کو، ان پریشانیوں کو دور کر سکے۔ لیکن ساتھ ہی مردوں کے کچھ ادھیکار مہیلاؤں پر بھی تھوپ دیے گئے ہیں۔ وہاں عورتوں کے کچھ ادھیکار مردوں کے لیے انوار کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے ادھیکاروں سے بندھے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ادھیکاروں کو پورا کریں اور اپنے ساموہک جیون کو سکھ دکھ کا جنت بنائیں اور نفاق اور شفاق اور لڑائی جھگڑوں جیسے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو اتنے اونچے مقام پر لانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ پوری زندگی اگر اس احسان کا شکریہ ادا کریں تب بھی کم ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔